ملک میں انتخابات سے قبل الیکٹیبلز کے لیے کھینچتانی جاری ہے اور اس سلسلے میں نون لیگ کی جانب سے کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب پیپلز پارٹی متحرک نظر آ رہی ہے اور پارٹی نے الیکشن سے قبل اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، رابطے ان کے ہیں اور اپنی جانب راغب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز مرکزی مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں دیگر جماعتوں کے ساتھ قومی اور صوبائی سطح کی اہم سیاسی شخصیات سے رابطوں پر مشاورت ہوئی اور اطلاعات کے مطابق کمیٹی ممبران کو اس سلسلے میں اہم ٹاسک سونپ دیے گئے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے رہنما چاروں صوبوں میں الیکٹیبلز کے ساتھ بات چیت کرتے نظر آئیں گے۔ اس وقت بلوچستان کی کیا سچویشن ہے، یعنی پیپلز پارٹی جو بلوچستان کے بارے میں سوچ رہی ہے، اس بارے میں آج ہم بات اسپیشلی کریں گے۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کوئٹہ میں ہی ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہم نیوز کو۔ شاہ صاحب کس پلان کے ساتھ جا رہے ہیں، باقی آپ کی قیادت کوئٹہ یا بلوچستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کوئی پلان تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ یوم تاسیس ہمارا ہر سال 30 نومبر کو ہوتا ہے، مختلف پروونسز میں ہو چکا ہے، تو بلوچستان میں اس دفعہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ پی ایم ایل این مجھے معلوم تھا یہ جملہ آپ کہیں گے، یہ مجھے معلوم تھا شاہ صاحب۔ تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بہت پہلے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں۔ میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نا، جو آ رہے تھے یا آ چکے تھے وہ کیسے وہاں چلے گئے؟ جی میں ایک عرض کروں، اچھا یہ ایک بڑا مس پرسپشن سا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ جی کچھ لوگ جا رہے تھے ان کو روک کے کسی اور جگہ بھیج دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی پرائیورٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جی میں ان کی بتا رہا ہوں جو شخصیات ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ پہلے چیف منسٹر رہے ہیں نواب ثناء اللہ زہری صاحب، وہ پی ایم ایل این کے چیف منسٹر رہے ہیں یہاں پہ، جو کولیشن یہاں پہ تھی، لیکن وہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی۔ اسی طرح ان کے ریٹائرڈ جنرل جو قادر بلوچ صاحب ہیں، اسی طرح اور بہت سارے پرومیننٹ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں۔ اور پھر اب یہ جو ہمارا یوم تاسیس ہے، لیڈرشپ یہاں پہ آ رہی ہے، تو اور بھی مزید جو یہاں کے معززین ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جوائن کریں گے۔ اچھا سر، کون ایکسپیکٹڈ ہے؟ اگر کچھ نام گنوا سکیں کہ یہ بااثر شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ جی ان کو بریکنگ خبر تک رکھیں نا، کہ ایک دم بریکنگ نیوز آ جائے کہ یہ لوگ آ گئے۔ مطلب کچھ نام ابھی بتا دیں، کچھ بریکنگ کے لیے رکھ لیں۔ صبح دیکھیں، صبح آپ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو اچھی باتیں کریں لوگوں کو۔ یہ سارا دن یہی جو ایک دوسرے کی ہماری ویسے اچھی بات ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت ہو رہی ہے اہم شخصیات کی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے کہا چلیں خوشگوار دن کریں نا آج کا۔ میں نے انشاءاللہ آپ کی اس اچھی وشز کی وجہ سے بہت اچھی آپ کو خبریں دیں گے جلدی۔ تو ایسا کرتے ہیں شاہ صاحب، کوئی نمبر بتا دیں، 1 درجن 1.5 درجن کتنے؟ جی بالکل، اس سے جی نہیں بالکل بہت سارے کئی درجن معزز شخصیات ہیں، عمائدین ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور ایک سلسلہ رہا بھی ہے کراچی، اگر آپ میڈیا پہ پورا ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بھی آ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یا چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ یا محترم ادیب فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ملے ہیں اور انہوں نے اعلانات کیے ہیں یہ اس عرصے میں بھی۔ باقی کچھ دوست ہیں جو یہاں پہ آ کے ضرور اناؤنس کریں گے جیسے لیڈرشپ یہاں پہ پہنچے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب جو چند روز سے ایک اور معاملہ کافی ڈسکشن میں تھا کہ زرداری صاحب بلاول صاحب کے درمیان شاید کوئی معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ظاہر پیپلز پارٹی تو ڈینائی کرتی بھی ہے، پھر تصویر آتی ہے فیملی کے ساتھ، تو اس پہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ پہلے اگر زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہیں، انڈر ٹریننگ کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی کہا، ظاہر پیپلز پارٹی نے کہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ ہوں گے، فارن منسٹر بھی رہے، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں وہ انڈر ٹریننگ ہیں۔ تو ہم ضرور یہ سوال کرتے تھے کیا دبئی ٹریننگ لینے گئے تھے اور ٹریننگ ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں، پریزیڈنٹ صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ کوئی لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا تھا۔ اس میں سے صرف یہ 1.5-2 منٹ کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، دیگر چیزوں کو نہیں۔
سن لے نا، جس میں پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ مجھ سے اپنے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ٹیلنٹڈ ہے، پولیٹیکل سوجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی ابھی تک ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہوں. دیکھیں یہ سیکھنا جو ہے یہ تو ایک رہتا ہے آخری آن گوئنگ پروسیس ہے. تو یہ اگر انہوں نے بات کی جی آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کو مثبت لینے کی بجائے بہت معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ہمارا تو کنسرن ہے نا یہاں پہ، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ایک شخص نہیں سر میری بھی تو سنیں نا سر، پاکستان کی عوام کے بہاف پہ میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ ایک شخص ابھی اگر اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا، وہ انڈر ٹریننگ ہے، تو پاکستان کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دینے کی بات کی جا رہی ہے، امیدوار ہیں وہ پرائم منسٹر کے، تو ایسے کیسے چلے گا سر؟ جی بالکل، یہ جو انڈر ٹریننگ جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں، یہ جب فورن منسٹر بنے تو جتنے بھی فورن منسٹر رہے ہیں ان سب سے زیادہ انہوں نے سرو کیا، اور ان کی بہت زیادہ اچھی وہاں سے چیزیں آئیں جن کو وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب بھی اپریشیٹ کرتے رہے. کیونکہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، جس طرح کا انہوں نے ملک کو چھوڑا تھا، انٹرنیشنلی طور پر ہم تنہا رہ گئے تھے، ہمارے جتنے دوست ملک تھے ہم سے خفا تھے، کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. آئی ایم ایف کا ایشو ہو، دیگر یہی انڈر ٹرینڈ جس کے لیے سب لوگ آج سوچ رہے ہیں، جو فارن منسٹر تھا یہی پوری دنیا میں گیا. اور وہ پھر جو اس تباہ کن یہاں پہ برساتیں تھیں، سیلاب تھا جس سے اتنی تباہی آئی، اس وقت بھی اسی کا رول تھا جو مختلف ممالک میں گیا. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ زرداری صاحب نے کہا، obviously ایک اپنے بیٹے کے بارے میں اگر کوئی باپ بات کر رہا ہے تو اس کو تو سیریس لیا جائے گا نا. پھر بیٹے کے لیے باپ جو ہے یا باپ کے لیے بیٹا تو اس کے لیے تو چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید سیکھے. میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک دم سے اخذ کر لیا گیا کہ جی انہوں نے خود ہی کہہ دیا جی انڈر 10 ہے تو اب کی یہ کیسے، او بابا سیکھنے کی بات کی ہے، ایکسپیرینس کی بات کی ہے، آخری دم تک ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ایک جہد مسلسل ہے. اور وہ اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں اچھا ویسے بات ان کے بات کرنے کا انداز کانٹیکس وہ نہیں تھا، ایک جملہ ایک جملہ میرا رہ گیا معذرت کے ساتھ، میں 2-3 دن سے، کیونکہ اتفاق سے میں اسلام آباد میں تھا جب یہ انٹرویو ہوا، یا اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ تھی جس میں چیئرمین صاحب تھے، وہیں پہ یہ ان کا شیڈول پروگرام تھا کہ چیئرمین صاحب کراچی میں ایک میٹنگ کر کے دبئی جائیں گے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد سے دبئی جائیں گے. یہ ان کا فیملی وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر تھا، سنم بھٹو صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں اور بھی کچھ ایشوز تھے، یہ ان کا پلان پروگرام تھا. دوسری بات جو میرا جملہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد بڑی معذرت کے بعد بہت ساری پھپھے کٹریاں نکل آئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو، لڑائی ہو، لگائی بجائی کرے باپ بیٹے میں، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں اور نہ ہی کوئی آگے ایسی کوئی سلسلہ آئے گا، کوئی جنگ نہیں ہے آپس میں، سمجھ آئے گا. تسلی رکھے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ فارمولا پھر میرے خیال ہے ٹھیک تھا، بیڈ کاپ نہیں ہے. جی جو آپ ہمارے بہت سارے ہمدرد ہیں نا، آپ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں جی باپ اور بیٹے میں کبھی اختلاف نہ ہو، کسی باپ بیٹے میں اختلاف نہ ہو. جی بالکل. ایک بات اور زرداری صاحب، اور جب بلاول صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو بلاول صاحب کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ میں یہ اس اعتبار سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا ان کی بات سنی جاتی ہے اس معاملے میں کہ اچھا ٹکٹ اس کو دینا ہے یا اس کو دینا ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ ایک پی ہے اور ایک پی ہے اور ٹکٹ پی نے دینا ہے، تو انہیں زرداری صاحب نے ٹکٹ دینا ہے، بلاول صاحب ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے. کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ سنیں میرا، سن لے، 3 پی جو تھی پی اس پہ مشرف صاحب کے زمانے میں پابندی لگائی گئی تھی. پھر 4 پی کو پولیٹیکل اس کے لیے یہ بنائی گئی، جس کے اس وقت جو پریزیڈنٹ یا چیئرمین تھے مرحوم ہمارے مخدوم امین فہیم صاحب تھے، ان کو اللہ جنت میں جگہ دے. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوئے، تو جو ٹکٹس ہیں وہ 4 پی والے ایشو کرتے ہیں، جو ایک قانونی ٹیکنیکلی ایشو ہے. ٹکٹ کوئی نہیں دیتا، ٹکٹ
نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیتے ہیں، نہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب دیتے ہیں. یہ بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے. بورڈ بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ اپنی سفارشات دیتے ہیں. ظاہر ہے حتمی طور پر فیصلہ لیڈرشپ کرتی ہے، لیکن یہ بورڈ کا کام ہے. وہ جی اس نے نہیں دیا، وہ نہیں دے سکتا، نہیں ہے ایسا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کی بات ضرور ایک بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور اسی پر ایک سوال، آئندہ آپ جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بلاول صاحب ہوں گے، یعنی ایکسپیرینسڈ نہیں، انڈر ٹریننگ. میں آپ کو عرض کروں، جب بی بی شہید پرائم منسٹر ہوئی تھیں تو ان کی عمر اور اس وقت جو بلاول صاحب کی عمر ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اور میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا کہ جو لوگ ان ایکسپیرینس سمجھ رہے ہیں، اگر اس ان ایکسپیرینس بندے کا فورن آفس اتنا بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، تو جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو ملک بھی بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے. ٹھیک ہے، اب ذرا پنجاب پہ ایک کامنٹ کر دیں. پنجاب اس وقت ایک کمزور بیٹل فرنٹ. جی پلیز. نہیں، آپ لوگ خود بھی تو پنجاب کو لے کے پریشان ہیں، تو واقعی کیونکہ کائرہ صاحب نے کہا کمزور بیٹل فرنٹ ہے پنجاب پیپلز پارٹی کے لیے، تو اسٹل کمزور بیٹل فرنٹ ثابت ہو رہا ہے پنجاب، یا کہ کچھ بہتری آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر؟ دیکھیں، وہاں پہ بہتری آ رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جنوبی پنجاب میں ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے، بڑا اچھا رسپانس ہے. وہاں پہ آپ کو سرپرائز رزلٹ ملیں گے. پہلے بھی ہماری سیٹیں 2018 میں تمام تر مشکلات کے بعد وجود وہاں پہ رہیں. سینٹرل پنجاب ڈیفیکلٹ ہے، لیکن وہاں پہ ہم پوری کوشش کریں. دیکھیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا زیادہ تھا شروع میں اگر آپ دیکھیں، لیکن بعد میں یہ کم ہوتا گیا. ہمارے کچھ دوست یا ووٹر سپورٹر یا گھر بیٹھ گئے یا بہت ساروں نے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. وہ جو عام سپورٹر ووٹر جو دیکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، 9 مئی کا جو نکلا آپ کے سامنے سلسلہ کہ کس طرح کی وہ ایک بدتمیزی کی سیاست ذہنوں میں ڈالی گئی، شدت پسندی کی. اور وہ جو مجھے تو ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے جو آج کل خواتین اندر ہیں یا بچے یا بزرگ جو ہیں، کہ وہ تو اس کا وہ بن گئے ان منصوبہ سازوں کا جنہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالا. وہ جو منصوبہ ساز تھے جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب بھی سب کے ذہنوں میں ڈالتے تھے یا ان کے ارد گرد لوگ تھے، تو ان کو تو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن ان معصوم بچوں کو، خواتین کو ٹوکن سزائیں ملنی چاہیے. تو یہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم آپ کو بڑا سرپرائز رزلٹ دیں گے. سندھ میں تمام مشکلات کے باوجود ہم آپ کو. جی بالکل بالکل سر، بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.